الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات تھوڑی کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوں اور میرے بعد ایک پرمغز خطاب حضرت علامہ مولانا قاری حضرات آواز کیوں بندی ہے یہ آپ جان رہے ہیں۔ 20 تاریخ یعنی ربیع الاول شریف کے دن ہی سے الحمدللہ رسول کا فیضان اور ان کے غلاموں کا کرم بے پناہ مجھ پہ ہی ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ اس کے اثرات تو مرتب ہوں گے ہی۔ لوڈ اتنا دیواروں سے در تک نور بھری انگنائی ہے، آج میرے گھر عید ہے یاد نبی کی آئی ہے، آج میرے گھر عید ہے یاد نبی کی آئی ہے۔ شیخ انگ انگ میں رنگ ہے ان کا، پور پور میں ان کی لگن، سانس سانس میں ان سے ملن کی مچلی ہوئی پروائی ہے، آج میرے گھر ہے لوگوں یاد نبی کی آئی ہے۔ آپ حضرات پیار سے سبحان اللہ سے مطلب کہہ دیجیے الحمدللہ، نعرہ تکبیر، یاد میری زبان پر ناز ہو سرور عالم کی، کہہ دیجیے آمین۔ حشر کے دن بھی میری زبان پر ناز ہو سرور عالم کی، کاش میرے آقا فرما دے یہ تو میرا سوائی ہے، لاج رکھو اے حشر کے دولہا، میں بے کل ماحول زمانہ، لاج رکھو اے حشر کے دولہا، بخشنے والے کی محفل میں آپ ہی کی سنوائی ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مطلب میرا فرمائیں شہجہاں گیرے ولی کے عرس کی یہ رات ہے، کہتے ہیں سبحان اللہ، شہجہاں گیرے ولی کے عرس کی یہ رات ہے، ہر طرف ہے نور و نکہت نور کی برکات ہے، ہر طرف ہے نور و نکہت نور کی برکات ہے۔ اور یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس ایک ولی کامل کی ذات ہے کہ آج سب کی زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ شیر شمار فرمائیں ہائے یہ پیغانے جہاں کی ولی اے دوستو، ہائے یہ پیغانے جہاں کی ولی اے دوستو، ہر طرف کمسار میں ایمان کی سوغات ہے، ہر طرف کمسار میں ایمان کی سوغات ہے۔ اور
ہمارا یہ ایمان ہے اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے ماننے والے اس سے بنا ہے جس کے معنی ملن کے ہوتے ہیں. ولیوں کے وصال کی رات کو عرس کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ محبوب و محب کے ملاقات کی رات ہوتی ہے اور عرس میں فیضان کیوں ہوا کرتا ہے، دعائیں کیوں قبول ہوا کرتی ہیں کہ آپ اندازہ کریں ایک دنیا میں جو اس پہ مجازی رکھنے والے ہیں، ایک محبوب اور محب کی جب ملاقات ہوتی ہے تو توجہ چاہوں گا کتنے اتارے ہوتے ہیں، کتنے صدقے ہوتے ہیں، کتنی نچھاوریں ہوتی ہیں. یہ رات محبوب و محب کی ملاقات کی رات ہوا کرتی ہے، ان کے صدقے اترا کرتے ہیں، دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں. شعر سے فرما لیں کیونکہ دربار ولی ہے اور دعا کی رات ہے. مکہ سماعت فرمائیں ہر طرف کمسار میں چرچا ریاض شمس کا، ہر طرف کمسار میں چرچا ریاض شمس کا. یہ کرم ان کا ہے ورنہ میری کیا اوقات ہے، یہ کرم ان کا ہے ورنہ. ہر طرف کمسار میں چرچا ریاض شمس کا، یہ کرم ان کا ہے ورنہ میری کیا اوقات ہے، یہ کرم ان کا ہے ورنہ. اب ان کی بات سے رحمت برپا ہوتی ہے تو ان کی ذات جہاں ہے وہاں کتنی رحمت کی برپات ہو رہی ہے. اس لیے ہم اس ذات کے قریب ہوتے ہیں اور رحمت و نور و برکات کے قریب ہوا کرتے ہیں. جہاں ان کی ذات وہاں رحمت کی برکات ہوتی ہے. اور دیوانے آگے بڑھتے ہیں، چادر شریف گلہائے عقیدت پھول مالے دیوانگی کے عالم میں پیش کر رہے ہیں. اور پھر ایک انسان اعتراض کر رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو، کیوں پتھر پہ یہ چیزیں ڈال رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، کیوں قبر پہ اتنی قبر سے عقیدت رکھ رہے ہو. آخر ہے تو پتھر، ہے تو پتھر، گارے گرنے کی جڑائی قبر پتھر ہی ہے. نادان کو معلوم نہیں ہے کہ ہم پتھر کو نہیں حضرت جہانگیر کی نسبت کو چوم رہے ہیں. ہم پتھر کو نہیں قدم ناز جہانگیر کی نسبت کو چوم رہے ہیں. ارے دیکھا نہیں تو نے کعبہ کیا ہے، غور کرو مقام عرفات کیا ہے، غور کرو مقام ابراہیم کیا ہے، غور کرو صفا و مروہ کیا ہے، بتاؤ آب زمزم کیا ہے. تو کہنا پڑے گا آب زمزم کچھ نہیں ہے، نسبت ہے. مقام ابراہیم کچھ نہیں ہے، نسبت ہے. وہ پتھر حجر اسود کچھ نہیں ہے، نسبت ہے. آقا انعامدار کچھ کے غلام فاروق اعظم خاص فرماتے ہیں حجر اسود تو ایک پتھر ہے، صرف پتھر ہے. میں تجھے صرف اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے بوسہ دے دیا. پتھر کو نہیں نسبت کو بوسہ دیا کرتے ہیں. اس لیے یہ دیوانگی ہے. دوستو ذرا سوچو تو صحیح کہ جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا، جن کے صدقے ہم کلمہ حق پڑھنے والے ہو گئے، ان کی یاد بنانا، ان کے روضے رحمت پہ آنا، یہی تو عین سعادت ہے. عین سعادت ہے جو قوم اپنے آباء و اجداد کی تاریخیں بھلا دیا کرتی ہیں، وہ بھلا دی جاتی ہیں، وہ قوم بھول جاتی ہیں اور تو پناہ میں نہیں رکھتے. دامن سے لگا رہنا چاہیے. اور ایک آخری بات اور عرض کر دوں کہ ہمارا بھی ایمان وہی ہونا چاہیے جو حضرت جہانگیر کا